السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، ہمیں مسلمان بنائے ہیں اور آسمانی باتوں کو قرآن و حدیث کی صورت میں اللہ جل جلالہ نے زندہ کیا ہے اور اس کا مذاکرہ بھی زندہ کیا ہے، اس کے کہنے سننے والوں کو بھی زندہ رکھا ہے۔ یہ ان کا کرم ہے اور یاد دہانی کے لیے اللہ جل جلالہ نے رہتی دنیا تک انتظام فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس کی تفسیر بیان کی جائے گی، احادیث مبارکہ پڑھی جائیں گی، ان کی تشریحات بیان کی جائے گی، لوگ سنیں گے، اپنے دلوں کو منور کریں گے اور اپنے عملوں کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں گے اور آسمانی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا وہ اسی کہنے سننے کی برکت سے سبب بنیں گے۔ یہ اللہ پاک کی اس امت کے اوپر مہربانی ہے اور اللہ نے اس امت کی تعریفیں بہت زیادہ کی ہیں۔ قرآن پاک جا بجا اس امت کی تعریف کر رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ امت معتدل امت ہے اور اس امت کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ اس امت کے افراد نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے، نبیوں کی نبوت کی گواہی دیں گے اور پھر اس امت کی گواہی پر نبی خود گواہ بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمائش کی کہ عبداللہ قرآن سناؤ ذرا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں سناؤں آپ کو؟ قرآن تو آپ پہ اترتا ہے، اصل تو یہ ہے کہ آپ پڑھیں اور ہم سنیں۔ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء شروع کی چوتھے پارے کے آخری پاؤ سے، پانچویں پارے کے تیسرے چوتھے رکوع میں پہنچے، اس پہ ایک آیت آئی اور آخر آیت کی بالکل آخر اس رکوع کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا منظر ہوگا جس وقت ہر امت کا ایک گواہ، ہم نبیوں سے ان کی رسالت کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اپنی رسالت کو پہنچایا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ نبیوں سے بھی ہم ضرور پوچھیں گے کہ تم نے میرے پیغام کو پہنچایا، اور جن تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا ان سے بھی پوچھیں گے۔ تو نبی کہیں گے ہم نے سارا پیغام پہنچا دیا۔ امتیں کہیں گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ اس پر امت محمدیہ ان کو کہا جائے گا کہ تم گواہی دو۔ تو ہم کھڑے ہوں گے، ہم کہیں گے نبیوں نے سچ کہا۔ تو اس پر وہ امتیں کہیں گی کہ یہ تو ہزاروں سال کے بعد کی پیداوار ہے، گواہی تو اس کی معتبر ہے جو وہاں موجود ہو، یہ تو ہزاروں سال کے بعد کے لوگ ہیں، ان کی گواہی کا کیا اعتبار؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور وہ ہماری یعنی اپنی امت کی گواہی پر صداقت کی مہر لگا لیں گے۔ میری امت نے سچ کہا، میری امت نے سچ کہا۔ تو حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رائمنڈ کے اندر اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رات گزشتہ کل ان کے خادم خاص کا انتقال ہوا، مولانا فہیم صاحب کا۔ یہ بڑی یعنی اونچے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق، سب کچھ چھوڑا، تبلیغ میں لگے اور پھر رائمنڈ کے بڑے استادوں میں دور حدیث کے اسباق ان کے پاس،
اور دن رات حاجی عبدالوہاب صاحب کی خدمت. آخری سارے سال جتنے بھی گزرے حاجی صاحب کے پاس، اللہ نے شب جمعہ ان کو عطا کیا، اور بہت بڑی عمر بھی نہیں تھی. ایسا نہیں کہ کوئی بہت بوڑھے آدمی تھے، ایسا نہیں تھا. اللہ پاک نے ان کو وفات دی. تو حاجی عبدالوہاب صاحب کہ اللہ قبر کو نور سے بھر دے، ان کے رفقاء کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. وہ اس بات کو ایسے بیان کرتے تھے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم امتی جو حضور کے امتی ہیں، ان کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ان کی گواہی پر گواہ بنیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اس امت کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے اس امت کو کتنا اونچا مقام دیا ہے کہ کل قیامت کے دن کتنا بڑا مرتبہ ہوگا ان کا. اور 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، جس میں 80 صفحے اس امت کی ہوں گی. ایک ہی امت ہے اور پیچھے 1.25 لاکھ نبیوں کی امتیں ہیں. یہ کتنی بڑی تعداد ہے اس امت کی جو قیامت تک رسالت نبی کو ملی ہے. اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی سعادت اللہ نے اس امت کو یہ منتخب. اور انتخاب، اس امت کے بہت سارے انتخابات ہیں، بہت ساری چیزیں اس امت کو چن چن کر کے دی گئی ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک جو ملا ہے اس امت کو، اس میں کوئی مائی کا لال قیامت کے دن تک تبدیلی نہیں کر سکتا. لائے تبدیلی کرے کوئی، اس کے زیر زبر پیش کو خراب کرے، اس کے حافظوں کو ختم کرے، اس کی تفسیروں کو ختم کرے، کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ بھی اس امت کی خصوصیت. یہ اس امت کی یہ امت نمازیں پڑھتی ہے 5، اور اس امت کو نمازوں کا 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ کوئی کم بات ہے؟ پچھلی امتیں رات کو کوئی گناہ کرتا، دروازے پہ فرشتہ آتا لکھ لیتا یہ گڑبڑ آدمی ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے. اللہ جل جلالہ نے ہم پہ پردے ڈال دیے. کوئی کتنا بڑا گناہ کرے، اللہ ستار ہیں، پردہ ڈال دیتے. یہ ہمارے نبی کی برکت سے اس امت کی یہ خصوصیات ہیں. اور جتنی امتیں تھیں، مسجد کے علاوہ نماز ان کی ہوتی نہیں تھی. ہم کہیں بھی نماز پڑھیں، جنگل میں پڑھیں، کہیں پر بھی پڑھیں، سمندر میں پڑھیں، ہماری نماز ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اس امت کے اوپر. تو یہ ایک نہیں. پھر یہ امت نبیوں کی نائب ہے. یہ امت نبوت کا دروازہ بند، لوگ تو پیدا ہوں گے. نبوت کا دروازہ بند، لوگ پیدا ہوں گے. تو لوگوں کو سنبھالے گا کون؟ لوگوں کو سمجھائے گا کون؟ مدارس میں تو لوگ نہیں بھیجتے، اتنے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. اسکولوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، مدارس بہت تھوڑے ہیں. لیکن امت کے افراد بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے ایک ایک فرد کے ذمہ لگایا کہ دوسرے کے ایمان کی فکر کرو، اور دوسروں کو تم بلاؤ مسجد کی طرف. کتنا بڑا مجمع ہے جو جمعے میں نہیں آتا، عید بھی نہیں پڑھتا، نہ اس کو جمعے سے غرض، نہ اس کو عید سے غرض، اور رہتا ہماری بستی میں ہے. تو ایسوں کے پاس جانا، ان کو وہاں سے نکالنا، ان کا دل دماغ بنانا، یہ اس امت کی سعادت ہے. لا تزال کلمۃ لا الہ الا اللہ تنفع من قالها ما لم يستخف بحقها. کلمہ طیبہ جو بھی پڑھے گا اس کو ہمیشہ فائدہ ملے گا، جب تک کہ اس کلمے کے حق کو حقیر نہ سمجھا جائے. اللہ کے رسول اس کلمے کے حق کو حقیر سمجھنے کا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی ہو اور کوئی اس کو منع کرنے والا نہ ہو. اس نے گویا کلمے کو حقیر سمجھا. اس کے دل میں کلمہ ہی نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس کے دل میں کلمہ ہوتا تو یہ خدا کی نافرمانی کو، اس کی وجہ سے اس کی نیند اڑ جاتی، یہ بے قرار ہو جاتا. بے نمازی، خدا کی نافرمانی دیکھ کر کے اس کا دل دماغ متاثر نہ ہو تو اس میں تو ایمان ہی نہیں ہے. یہ بھی ترغیبات دی ہے، یہ اس امت کی خصوصیات ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا تعلق ہے، اور اللہ پاک مرتے دم تک اس امت کے ساتھ اس شان کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ پاک اس امت کے ساتھ اس شان کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے جو، یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اللہ کو مطلوب ہے اس شان کے ساتھ ہمیں تعلق ملے.
बीवी बच्चों का तो जानवर भी ख्याल रखते हैं, बच्चों का ख्याल रखना, वो तो जहरीले जानवर, सांप भी ख्याल रखता है और शेर भी ख्याल रखता है, जो काटने वाले जानवर हैं वो भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ऐसा है या नहीं? उनका शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक वो किसी काबिल ना हो वो ख्याल रखते हैं। सिर्फ ये हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। घर बना लिया, शादियाँ हो गई, बच्चों, अब मैं फारिग हो गया, अब मैं सुबकदोश हो गया जी, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई? तू तो अल्लाह के रसूल का उम्मती है, तू तो आखिरी लम्हे तक आसमानी बातों को जिंदा करेगा, दीन पर खुद भी चलेगा और दूसरों को भी चलाएगा। ये तेरा मिजाज होना चाहिए। तो ये इस उम्मत की खुसूसियात है। तो जुम्मा भी इस उम्मत की खुसूसियात है। चौथा पांचवा बयान है जुम्मे का, आप हजरात सुन लें। मुमकिन है ये उसका आखिरी बयान हो। जुम्मे के बारे में काफ़ी बातें आपकी खिदमत में पेश हुई। आज जो उसका बयान है, जुम्मे के लिए तैयार होके जाना, जुम्मे के लिए तैयार होके जाना, अच्छा गुस्ल करना, अच्छा गुस्ल करना। अलैकुम बिस्सिवाक, हाँ मिसवाक आगे पीछे अगर नहीं करते, जुम्मे के लिए तो मिसवाक करो, जुम्मे के लिए मिसवाक करो। आगे पीछे खुशबू नहीं लगाते, जुम्मे के लिए तो खुशबू लगाओ, जुम्मे के लिए खुशबू लगाओ। आगे पीछे तेल का इस्तेमाल नहीं है, जुम्मे के लिए तो दाढ़ी पे तेल लगाओ, बालों पे तेल लगाओ। अपने बदन को तुम क्या करो, बदन को यानी बनाओ, सिंगार करके जुम्मे के लिए आओ। ईमान वाला जुम्मे को भारी समझे। क्यों? जुम्मा अल्लाह का हुक्म है। या अय्युहन्नास इन्ना हाज़ा यौमुन यौमुल जुमअती जअलहुल्लाहु ईदन लकुम। ए लोगों, ये दिन है, अल्लाह ने तुम मुसलमानों के लिए इसको ईद बनाया है। तुम्हारे जिम्मे है इस दिन के अंदर जो तुम बन संवर सकते हो, ऐसे खूबसूरत बन के जुम्मे में जाया करो। जैसे लोग शादियों में जाते हैं, शादियों में कैसे हर चीज, जैसे ईद के लिए तैयार होते हो, जैसे ईद का ख्याल रखते हो, ऐसे ही जुम्मे का ख्याल रखो। बाकायदा मुहद्दिसीन ने उन्वान कायम किया है, क्या? बाबु तंजीफ व तबकीर। जुम्मे के लिए साफ सुथरा होना, बदन को साफ करना, अपना खत लेना, मूछें साफ करना, बगल के बाल साफ करना, नाफ के नीचे के बालों को साफ करना, अपने नाखूनों को काटना। ये जितनी बातें मैंने अर्ज की, हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब दुरूद पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशरुम मिन सुननिल मुरसलीन। चंद बातें सिर्फ मेरी सुन्नत नहीं है, सब नबियों ने की हैं। ये उसमें से ये फरमाया, ज़ेरे नाफ के बालों को सब नबियों ने साफ किया, बगल के बालों को सब नबियों ने साफ किया, और नाखूनों को सब नबियों ने काटा, और मूछों को सब नबियों ने काटा, मूछों को सब नबियों ने काटा। दाढ़ी सब नबियों की थी, कोई नबी दाढ़ी नहीं काटता था, इसलिए एक मुझ से दाढ़ी काटना, कम काटना हराम है, हराम है। ये लिखा है सब ने, मैंने नहीं, मैं नकल करने वाला हूं। इसलिए दाढ़ी की सेटिंग न करें, यहां से छोटी छोटी दाढ़ी और यहां से थोड़ी दाढ़ी, दाढ़ी यहां इस हड्डी के बाद से दाढ़ी शुरू हो जाती है, ये पूरा एक मुश्त होगा, ये पूरा एक मुश्त होगा। इसको सही रखें, इसको कैंची न लगाएं। मूछें, होंठों के ऊपर मूछ आ गई, फरमाया इसका मेरी उम्मत से ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, इसका मेरी उम्मत से ताल्लुक ही नहीं है। होंठों के ऊपर तुम्हारी बाज मूछें ऐसी होती हैं जो ये होंठ भी छुपा हुआ, ये होंठ भी छुपा हुआ, और कहते हैं जी मूछ नहीं तो कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए ये जहन साजियां, ये गलत जहन है, ये नबी से कटे हुए जहन है। नबी के जहन के साथ अपना जहन रखें, सहाबा के जहन के साथ अपना जहन रखें। हमारी जहनियत सहाबा वाली जहनियत, हमारे नबी क्या उम्मत को क्या दे रहे हैं वो लें। इसलिए हर बयान नहीं सुना करें। ये जो यूट्यूब पे सुनते हैं ना लोग, हर एक को सुन रहे हैं जी, फलाने ने ऐसे टॉपिक पे बात की, पता नहीं फलाने ने क्या जहर भरा उसमें, तुम्हें क्या पता उसने क्या क्या जहरीली बातें कही, और तुमने कहा वो टॉपिक बड़ा अच्छा था। तो नबी क्या जहन दे के गए हैं, क्या फरमा रहे हैं? ऐसा करो भाई, ये नबियों का जहन था।
پانی کا استنجا، پانی سے اپنے پیشاب پخانے کو اچھی طرح صاف کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے، سب نبیوں کی۔ ختنہ کرنا سب نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم آیا، پتہ نہیں تھا، بڑی عمر میں ختنہ کیا، بڑی عمر، کافی بڑی عمر تھی، اور آتا ہے احادیث میں حضرت نے اس وقت ختنہ کیا۔ یہ سب نبیوں کی سنت ہے جی۔ تو جمعے میں ایسا تیار ہو کے آنا، غسل بہترین غسل، ایک تو عام چالو غسل ہے، جلدی جلدی صابن لگائے جی، جانا ہے، بس کپڑے پہن لیے نکل گئے۔ جمعے کا غسل وہ تو اسپیشل غسل ہو، 3 دفعہ صابن لگائے، اور اچھی طرح وہ کھردرا ایک کپڑا ملتا ہے، کام سا کپڑا لے لیں، اس پہ مل کر کے صابن کو سر سے لے کر پیر تک اپنے بدن پہ اچھی طرح ملے، تاکہ ایک رتی برابر بھی میل بدن پہ نہ رہے، اور حلق تک آپ مسواک کریں تاکہ اچھی طرح حلق صاف ہو، اچھی طرح ناک جھاڑنا، یہ سب نبیوں کی سنت۔ جمعے کی ایسی تیاری ہو، ایسا غسل ہو، ناک ایسی صاف کر لیجیے، بدن بالکل صاف ہو گیا، اور جمعے سے 5 منٹ پہلے نہیں، حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی صاحب دامت برکاتہم وہ فرمانے لگے، میں پہلے تیاری جمعرات کو کرتا تھا، لیکن اب میں جمعے کی تیاری بدھ سے کرتا ہوں، پتہ نہیں جمعرات کو کوئی کام پڑ جائے اور جمعے کی تیاری رہ جائے۔ تو جمعے کے لیے بدھ سے تیاری، 48 گھنٹے پہلے تیاری جمعے کے لیے۔ تو جمعے کا غسل بہترین غسل، جمعے کے لیے خوشبو کا استعمال، اور پھر جمعے کے لیے جلدی چلنا، ہاں عین خطبے کے وقت میں، بالکل آخری خطبہ چل رہا ہے، اس میں پہنچ گئے، سلام پھرتے ہی نکل گئے، ہاں ایسا نہ کریں۔ یہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بچوں جمعے کا خیال رکھنا، جمعہ عالمانہ جمعہ پڑھیں۔ ہم کلاسوں میں اپنے طلباء سے عرض کرتے ہیں، بچوں آپ لوگ عالمانہ جمعہ پڑھیں، عالمانہ جمعہ پڑھیں اور ذاکرانہ جمعہ پڑھیں۔ جمعہ تو جمعہ ہے، ہمارے رب اس کا اتنا اہتمام سے بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن میں جس چیز کا ذکر ہو اور کہہ رہے ہیں خرید و فروخت بند کر دو، ختم کر دو، جیسے پچھلے جمعے میں تفصیل آ گئی، بیچنا خریدنا فروخنا خم، ساری ڈیلنگ ختم، صرف جمعہ۔ تو جمعے کے لیے جلدی چلنا، جمعے کے لیے امام کے قریب بیٹھنا، جمعے کے اندر فضول حرکتوں سے بچنا، اس کے لیے اب میں کچھ باتیں احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، جب جمعے کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجدوں کے گیٹوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، دروازوں پہ فرشتے کھڑے ہیں، یکتبون الاول فالاول، کہ جو پہلے آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، آج جی جمعے میں مسجد علی میں جمعہ پڑھیں گے، ان کا نام نوٹ کریں بھائی، نامیں لکھ رہے ہیں جی۔ فرشتوں کو ہمارا سب پتہ، ساری ہسٹری ہماری پتہ، جیسے بعض جگہوں میں آدمی خود داخل ہوتا ہے تو پوری ہسٹری آ جاتی ہے کمپیوٹر میں، نہ انگوٹھا لگانا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف آدمی کا یہ چہرہ چیک ہوتا ہے، اس کا چلنا چیک ہوتا ہے، یوں گزر گئے جی، پوری ہسٹری کمپیوٹر پہ آ گئی، ہاں جی یہ ہمارے اس میں ہے، ہمارے حساب کتاب میں ہے، صحیح آدمی ہے، یہ ہے نا دنیا کے اندر کہ آدمی یوں گزر جاتا ہے اور آدمی سے نہ کوئی اس سے انگوٹھا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں لیتے، صرف گزرنے پر اس کی انٹری کمپیوٹر میں ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے سادہ دور تھا، فرمایا فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ تو یہاں انٹری ہو گئی، بندے کی انٹری آسمان میں ہو گئی، ایمان مقبول ہے تو آسمان میں اس کی انٹری ہو گئی جی۔ اور جو سب سے پہلے جمعے میں آئے گا، سب سے جمعے کی نماز تک ان تمام اوقات کو مثال کے طور پر 1.5 گھنٹہ ہے تو اس کو آپ 5 حصوں میں بانٹ لیں۔ جو پہلے 20 منٹ میں 15 منٹ میں مسجد میں آئے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول کا فرمان، کمثل الذی یہدی بدنۃ، ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر حدود حرم میں ذبح ہوتا ہے۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر حدود حرم میں ذبح ہوتا ہے، اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ اور ہدی کا جانور مختلف شہروں سے حدود حرم میں آتے تھے، ان کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے، جوتوں کا ہار ہوتا تھا،
یا چمڑے کے پٹے ہوتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ تو اس زمانے کے کافر بھی ان جانوروں کو نہیں چھیڑتے تھے کہ بھئی حرم میں جانے والا جانور ہے، وہاں قربان ہوگا، خبردار جو کسی نے ہاتھ لگایا۔ کافر بھی ان کا خیال رکھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ہدی کا جانور۔ اور بدنہ کہتے ہیں اونٹ کو، جو سب سے پہلے مسجد کے اندر جمعے کے لیے آئے گا، اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے اونٹ حرم میں قربان کرنے کے لیے یہاں سے بھیج دیا۔ صاحب یہاں ذبح نہیں ہو رہا، حدود حرم میں ذبح ہوگا، وہاں کے غریب اس کو استعمال کریں گے، جو ثواب اس کا ہوگا وہ جمعے کی حاضری والے کا ثواب، اور جو دوسرے 15 منٹ میں آئے گا اس کو کیا ثواب ہوگا؟ جیسے اس نے گائے حرم بھیج دی۔ تیسرا وہ ہوگا جیسے اس نے مینڈھا، دمبا، بھیڑ، بکری، چھوٹا جانور وہ اللہ کے نام پہ بھیجا۔ اور چوتھا وہ آدمی جو مرغی اللہ کے نام پہ بھیجی اس نے۔ اور پانچواں وہ آدمی جس نے انڈا خدا کے نام پہ صدقہ کیا۔ یہ سب بطور مثال کے ہمارے نبی بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے طووا صحفہم، فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم جتنا مجمع، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو میری بات کو غور سے سن رہا ہے، وہ سب نیت کریں، جمعے کی تیاری بھی اچھی کریں گے اور جلدی جمعہ مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، اس کی نیت کریں اور اپنے بچوں کو بھی لایا کریں۔ اس لیے اگلی حدیث اس سلسلے کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت اوس ابن اوس؟ 4 بڑی کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو داؤد شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، ترمذی شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، نسائی شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، ابن ماجہ شریف دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ 4 بڑی کتابیں اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ میں سنا بھی چکا ہوں، بار بار پھر سن لیجئے، چونکہ بیان ہمارا اس موضوع کا چل رہا ہے۔ اوس ابن اوس صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے غسل دھونے کے معنی میں آتا ہے اپنے کپڑے خود دھوئے، یہ بھی ترجمہ ہے۔ غسل خود بھی غسل کیا، بچوں کو بھی غسل کرایا۔ بچوں جلدی کرو، تیاری کرو، دور جانے جمعے کے لیے، جمعے کے اندر پہلے پہنچنا ہے اور جمعے کا خیال رکھنا ہے، جمعے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پورے گھر کے اندر ایک آواز لگی ہوئی ہے، جی ابا بھائی ماریں گے، ڈانٹیں گے، جلدی کرو بچوں، جلدی جمعے کی تیاری۔ غسل دوسروں کو غسل کرایا، واغتسل خود غسل کیا، وبکر کسی چیز کے لیے جلدی چلنا، سویرے چلنا، اسرع الی شیء، وبکر الی شیء کسی چیز کی طرف جلدی اور سویرے چلنا۔ دوسروں کو بھی سویرے چلایا۔ بہت سارا مجمع ہمارا دور دور سے 11 بجے پہنچ جاتے ہیں، 10:30 بجے آتے ہیں، 12 بجے، 11:30 بجے، یہ ہماری صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے تو کوئی سورہ کہف پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ ایسا ایک سسٹم بنایا گھر کے اندر، خود بھی اچھی طرح تیار ہوا، دوسروں کو بھی تیار کیا۔ ومشا ولم یرکب، سواری کی جگہ نہیں تھی۔ ایک تو یہ کہ بہت دور سے آ رہا ہے، پھر تو سوار ہو کے آئے گا۔ ایک یہ کہ بالکل قریب میں ہے، بالکل قریب میں 2-3 منٹ، تو وہاں سے سوار ہو کے نہ آئے، مشا پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے۔ کیوں؟ یہ پیدل چلنا بھی جمعے کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ پیدل چلنا بھی جمعے کی، جیسے عید کے اندر فرمایا راستہ بدل کے آؤ، اس راستے سے آئے ہو تو اس راستے سے واپس جاؤ، تاکہ مسلمانوں کی جماعت کی کثرت کا پتہ چلے۔ تو پیدل چل کے آنا یہ بھی جمعے کی ایک شان ہے۔ لیکن وہ جو قریب رہتا ہو، جو دور ہے، وہ تو سواری پہ آئے گا۔ اور پھر ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی۔ آیا تو پہلے چڑھ گیا 3ری منزل پہ، آیا تو پہلے باہر بیٹھ گیا پنکھے کے لیے، آیا تو پہلے باہر بیٹھا دھوپ کے لیے، آیا تو پہلے باہر بیٹھ گیا دھوپ کے لیے، جلدی آیا لیکن پیچھے بیٹھ گیا۔ اور اس کے لیے سن لیجئے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الرجل یتباعد
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مستقل پہلی صف سے اور امام سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت، اور مستقل وہ کہتے ہیں یار پیچھے ہی رہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی جو جان بوجھ کے پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے وہ جنت میں دیر سے جائے گا۔ یؤخر فی الجنہ وان دخلھا، چلا تو جائے گا لیکن تاخیر سے جائے گا، کیوں؟ یہ خود پیچھے رہنے کی کوشش کرتا ہے، آگے رہے۔ لیکن آگے کا یہ مطلب بھی نہیں آئے ہو نواب صاحب 1:30 بجے اور جناب یوں کر کے ہوئے آ رہے ہو۔ کیا فرمایا؟ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ فقد اتخذ جسرا الى جہنم، جو لوگوں کے گردنیں پھلانگ کر کے صفوں کو پھلانگتا ہوا یوں آتا ہے اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے لیے دوزخ کے لیے پل تیار کر رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں، اس کا خیال رکھنا ان باتوں کا۔ یہ نہیں کہ میرے لیے نہیں ہے، نہیں، ہم سب کے لیے ہیں، میں بھی خیال رکھوں گا، آپ بھی خیال رکھیں گے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگیں گے۔ حضرت آپ نے جو خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ جملہ سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود پیچھے تھے، وہ جوتوں کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ۔ کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کے فرمانے کے بعد تو چلنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، آپ کے فرمانے کے بعد تو چلنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، میں تو جہاں تھا آپ نے فرمایا بیٹھو، میں ایک دم بیٹھ گیا۔ تو آپ نے پھر ان کو آگے بلایا، تو گردنیں پھلانگنا نہیں۔ پھر جمعے کے دن، یہ جمعے کی باتیں چل رہی ہیں، نہا عن الحبوتی، فرمایا یہ یعنی سرین زمین پر دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے اس طرح دونوں بازوں کو ملانا، اس کو حبوہ کہتے ہیں۔ سرین زمین پر دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے یوں ٹانگیں، فرمایا جمعے کے دن ایسے مت بیٹھنا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نیند آتی ہے، اونگ آئے گی تمہیں، تمہارا وضو متاثر ہوگا، تم دوسروں کے لیے بوجھ کا سبب بنو گے۔ ایسی ہیئت پہ بیٹھو جس سے تمہیں نیند نہ آئے۔ تو خاص جمعے کے دن فرمایا مجمع بڑا ہے تو اس لیے بیداری کے ساتھ جمعے کے اندر بیٹھو، اس طرح حبوہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوں سے لپیٹ کر کے ایسے گھٹنوں سے بیٹھا مت کرو۔ اور ایک ہدایت جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ اذا نعس احدکم یوم الجمعۃ، بیان چل رہا، خطبہ چل رہا اور تم جناب جھونکے لے رہے ہو، جھونکے لے رہے ہو، کبھی اس طرف گر رہے ہو کبھی اس طرف گر رہے ہو، فرمایا اپنی فلیتحول عن المجلس، وہ اپنی جگہ بدل دے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلا جلا دے، اگر اونگ آ رہی ہے تو اونگ کی کیفیت کو ختم کرے۔ پھر اسی طرح جمعے کے دن بڑی شخصیت ہے اور آ گیا جناب دیر سے اور کسی اور کو کرے کھڑے ہو جاؤ، پیچھے جاؤ، میں آگے بیٹھوں گا، سختی سے منع کیا ہے۔ لا یقیم احد احدا ثم یخالف الی مکانہ، تم میں سے کوئی کسی کو جمعے کا دن ہو یا غیر جمعے کا دن ہو، اگر صف میں وہ بیٹھا ہے تو خبردار کسی کو تم نے اٹھانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ پھر جمعے کے لیے آنا، جیسے آپ آئے ہیں، تیاری کر کے آئیں، بیٹھے، بیان سنا، خطبہ ہوگا، نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، اعمال کیے، یہ سارا کرنے کے بعد اس پر کیا ملے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے جو ایسے ایسے سارے کام کیے جس کا بیان آپ نے سنا اور کوئی ادھر ادھر کی حرکت نہیں کی۔ اس زمانے میں صفوں میں کنکر بچھتے تھے، آپ نے فرمایا من مس الحصا فقد لغا، جو کنکریوں کو ہاتھ پھیرے گا، کنکریوں سے کھیلے گا، کہا یہ فضول آدمی ہے۔ ہاں تو ابھی تو کنکری نہیں، اب تو بہترین قالینیں ہیں، تو اب تو موبائل ہے، تو اب تو واٹس ایپ کو چیک کرے گا، دیکھے گا۔ فرمایا جو ہم کہیں گے کہ جو موبائل میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، موبائل کو دیکھے گا، اس کی یہ حرکت بالکل فضول ہے، یہ ایسی حرکتوں سے بچے اور جمعے کے دن یہ مکمل متوجہ ہو کر کے جمعے کی طرف متوجہ ہو۔ پھر کسی اور کو منع بھی نہیں کریں گے۔ ایک ملک میں ہماری تشکیل ہوئی تھی، مجھے انہوں نے کسی دور جگہ جمعے کے لیے لے گئے، بڑی جامع مسجد تھی، جیسے ہماری یہ مسجد اس سے بھی بڑی تھی۔ اب وہ خطبے کے درمیان ایک ہلا گلا مچا ہوا ہے،
حرام کہ کوئی آدمی خاموش ہو. کتنی دفعہ کہا خاموش ہو جاؤ, کوئی خاموش نہیں. بالکل سارا خطبہ شور شرابے میں ہوا. صرف فرض نماز میں خاموشی تھی, باقی پورے جمعے کے اندر ہر چیز میں شور شرابہ تھا. وجہ یہ سارا قصور امام کا ہے. تو امام بتائے گا, یہ تو لوگوں کا ذہن بنائے گا, یہ تو لوگوں کی تربیت کرے گا, آسمانی باتوں کا مذاکرہ کرے گا, لوگوں کے پاس جائے گا, لوگوں کو کہے گا یہ باتیں ہیں آسمانی. تو جمعے کے دن خطبے کے دوران, بیان کے دوران فرمایا گفتگو کرنا, خاص کر خطبے کے دن جس نے گفتگو کی, من تکلم یوم الجمعہ والامام یخطب. گفتگو چل رہی ہے, خطبہ بھی چل رہا ہے. کیا فرمایا؟ یہ آدمی گدھا ہے, کمثل الحمار, اس کی مثال حمار گدھے کو کہتے ہیں, یہ گدھا ہے. یحمل اسفارا, اس نے جیسے گدھے پہ کتابوں کا بوجھ ڈال دو, گدھے کو کیا پتا قرآن ہے یا حدیث ہے یا عام انگلش کی کتاب ہے, اس کو کیا پتا. تو کہا کہ جس نے جو جمعے کے خطبے کے دوران گفتگو کرے گا تو یہ گدھا ہے جس نے کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے. اور جو آدمی ایک دوسرے کو کہے گا چپ ہو جاؤ, کہا یہ بھی مت کہو, جس نے کہا چپ ہو جاؤ اس کا بھی جمعہ متاثر ہوگا. اس کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو کہ چپ ہو جاؤ. تم اپنا قبلہ ٹھیک کرو, اپنے آپ کو قبلے کے دن, اپنے آپ کو جمعے کے دن اپنے معاملے کو ٹھیک رکھو. تو جس نے یہ ساری چیزیں کر لی, کیا ہوگا, اس کو کیا ملے گا؟ تو ارشاد فرمایا اس کو پچھلا پورا جمعہ اور مزید 3 دن یعنی 10 دن کے اللہ گناہ بخش دیں گے اس کے. اور یہ والی حدیث اوس ابن اوس کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. فرمایا جس نے دوسروں کو غسل کرایا, بچوں کو, خود بھی کیا, جلدی چلا, بچوں کو بھی کہا چلو جلدی, پیدل چلا, سوار نہیں ہوا, امام کے قریب بیٹھا, دور نہیں بیٹھا, کوئی فضول حرکت نہیں کی, لم یلغو, کوئی فضول حرکت نہیں کی, بہت توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس نے سارے کام کیے. اللہ اکبر, سمنے کی بات ہے. کان لہو بکل خطوۃ, خطوہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر قدم, ایک قدم اور دوسرے قدم کے بیچ کے فاصلے کو کہتے ہیں. ہر قدم کے بدلے میں, ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے رات کے تہجد کا ثواب ملے گا. یہ جمعہ ہے, اس کو جمعہ کہتے ہیں. لیکن کیسا جمعہ؟ فرمایا جمعے میں آنے والے افراد 3 قسم کے, آخری حدیث 3 قسم کے. ایک وہ آدمی جو آیا بس کبھی ادھر وضو خانے میں جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی ادھر جا رہے, کبھی مسجد کے فانوسوں کو دیکھ رہے, پنکھوں کو دیکھ رہے. فرمایا یہ تو ایسا ہی ہے, اس کو یہی ملے گا بس. دوسرا وہ آدمی جو آیا اس کو صرف اپنے انفرادی اعمال کرنے, ذکر کرنا ہے, تلاوت, دعا کرنی ہے. فرمایا اللہ کی مرضی اس کو کچھ دے یا نہ دے. تیسرا وہ آدمی جو آیا, امام کے قریب بیٹھا, آسمانی باتیں سنی, ذکر دعا سے پہلے سے فارغ ہوا, بیٹھا, بہت توجہ کے ساتھ آسمانی باتیں سنی, نماز, اذان, دعا, ان سب چیزوں میں اس نے شرکت کی, ساری سنتیں وغیرہ پڑھ کے یہ چلا گیا. فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے واقعی میں جمعے کو اچھی طرح وصول کر لیا. اللہ پاک ہمیں اس تیسرے آدمی کے اندر شامل فرمائے. اور جمعے کی جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اللہ جل جلالہ مجھے بھی, آپ کو بھی اور ایمان والوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ذہن میں ہیں اس کو آگے اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.